قرآن کریم اردو ترجمے کے ساتھ قرأت قرآن ایرانی قاری استاد پرہیزگار کی خوبصورت آواز میں ترجمہ علامہ شیخ محسن علی نجفی، صدائے ترجمہ حاجی شبیر احمد شگری۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ یہ لوگ اپنے خیال میں خود کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور بڑی حد تک سرکش ہو گئے ہیں۔ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا۔ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان مجرموں کے لیے مسرت کا دن نہ ہوگا، اور وہ فرشتے کہیں گے تمہارے لیے مسرت حرام ممنوع ہے۔ پھر ہم ان کے کیے ہوئے عمل کی طرف توجہ دیں گے اور ان کے کیے ہوئے عمل کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا۔ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا۔ اہل جنت اس دن بہترین ٹھکانے اور بہترین سکون کی جگہ میں ہوں گے، اور اس دن آسمان ایک بادل کے ذریعے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار نازل کیے جائیں گے۔ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا۔ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا۔ اس دن سچی بادشاہی صرف خدائے رحمان کی ہوگی، اور کفار کے لیے وہ بہت مشکل دن ہوگا۔ اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے تباہی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اس نے مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا جبکہ میرے پاس نصیحت آ چکی تھی، اور انسان کے لیے شیطان بڑا ہی دغاباز ہے۔ اور رسول کہیں گے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو واقعی ترک کر دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے بعض کو دشمن بنایا ہے، اور ہدایت اور مدد دینے کے لیے آپ کا پروردگار کافی ہے۔ اور کفار کہتے ہیں اس شخص پر قرآن یک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا؟ بات یہ ہے کہ اس طرح آہستہ اس لیے اتارا
تاکہ اس سے ہم آپ کے قلب کو تقویت دیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے۔ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ اور یہ لوگ جب بھی آپ کے پاس کوئی مثال لے کر آئیں تو ہم جواب میں آپ کو حق کی بات اور بہترین وضاحت سے نوازتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور وہ راہ حق سے بہت ہی دور ہو گئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت فرمائی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ کر دیا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے، چنانچہ ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا۔ اور جب قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہی حشر عاد اور سمود اور اصحاب الرس کا بھی ہوا ہے، اور ان کے درمیان بہت سی امتوں کا بھی۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے مثالوں سے سمجھایا، اور آخر میں سب کو بالکل ہی تباہ کر دیا۔ اور بتحقیق یہ لوگ اس بستی سے گزر چکے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، تو کیا انہوں نے اس کا حال نہ دیکھا ہوگا؟ بلکہ اس کے باوجود یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے تو اس شخص نے تو ہمیں ان سے گمراہ ہی کر دیا ہوتا۔ اور جب یہ لوگ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ صحیح راستے سے گمراہ کون ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس شخص کے ضامن بن سکتے ہیں؟ یا کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سننے یا سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، یہ لوگ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا پروردگار سائے کو کس طرح پھیلاتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن بنا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو سائے کے وجود پر دلیل بنا دیا، پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اور وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو سکون اور دن کو مشقت کے لیے بنایا، اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی برسایا ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ دیس کو زندگی بخشیں اور اس سے اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو سیراب کریں۔ اور بتحقیق ہم نے اس پانی کو مختلف طریقوں سے ان کے درمیان پھرایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر اکثر لوگ انکار کے علاوہ کوئی بات قبول نہیں کرتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک تنبیہ کرنے والا مبعوث کرتے، لہٰذا آپ کفار کی بات ہرگز نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑے پیمانے پر جہاد کریں۔ اور اسی نے دو دریاؤں کو مخلوط کیا ہے، ایک شیریں مزیدار اور دوسرا کھارا کڑوا ہے، اور اس نے دونوں کے درمیان ایک حد فاصل اور مضبوط رکاوٹ بنا دی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا، پھر اس کو نسب اور سسرال بنایا، اور آپ کا پروردگار بڑی طاقت والا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ضرر، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں دوسرے کافروں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ اور اے رسول، ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص چاہے
وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ اور اے رسول اس اللہ پر توکل کیجئے جو زندہ ہے اور اس کے لیے کوئی موت نہیں ہے، اور اس کی ثنا کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے مطلع ہونے کے لیے بس وہ خود ہی کافی ہے، جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر اقتدار قائم کیا۔ وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کسی باخبر سے دریافت کرو۔ توجہ فرمائیں، اگلی آیت مستحب سجدے والی آیت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو کہہ دے؟ پھر ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں ایک چراغ اور روشن چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے ایک دوسرے کی جگہ لینے والے شب و روز بنائے اس شخص کے لیے جو نصیحت لینا اور شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی سے دبے پاؤں چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے گفتگو کریں تو کہتے ہیں سلام، اور جو اپنے پروردگار کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اور جو یوں التجا کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں عذاب جہنم سے بچا، بے شک اس کا عذاب تو بڑی تباہی ہے، بے شک جہنم تو بدترین ٹھکانہ اور مقام ہے۔ اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں۔ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر نہیں پکارتے، اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقے سے، اور زنا کا ارتکاب بھی نہیں کرتے، اور جو ایسا کام کرے گا وہ اپنے گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا ہو جائے گا اور اسے اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوگا، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیا تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے، اور اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما۔ اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل انجام دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف حقیقی طور پر رجوع کرتا ہے، اور عباد الرحمن وہ ہیں جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب بیہودہ باتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیها صما وعميانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور وہ لوگ جنہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرتے، اور جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ ایسے لوگوں کو ان کے صبر کے صلے میں اونچے محل ملیں گے، اور وہاں ان کا استقبال تحیت اور سلام سے ہوگا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بہت ہی عمدہ ٹھکانہ اور مقام ہے۔ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ کہہ دیجئے تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا، اب تم نے تکذیب کی ہے، اس لیے سزا لازمی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلك آیات الكتاب المبین لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنین۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ تاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، شاید اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ اپنی جان کھو دیں گے۔ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر دیں جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔
أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. یہ تکذیب کر بیٹھے ہیں، تو جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اب عنقریب اس کی خبریں آنے والی ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی وافر مقدار میں ہر قسم کی نفیس نباتات اگائی ہیں؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. اس میں یقیناً ایک نشانی ضرور ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں مانتے، اور یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا اور کہا کہ آپ ظالم لوگوں کے پاس جائیں، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. موسیٰ نے عرض کی پروردگارا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، سو تو ہارون کو پیغام بھیج کہ میرا ساتھ دیں، اور ان لوگوں کے لیے میرے ذمے ایک جرم کا دعویٰ بھی ہے، لہٰذا مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فرمایا ہرگز نہیں، آپ دونوں ہماری نشانیاں لے کر جائیں کہ ہم آپ کے ساتھ سنتے رہیں گے۔ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں اور اس سے کہیں ہم رب العالمین کے رسول ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے بچپن میں اپنے ہاں نہیں پالا، اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں بسر کیے، اور تو کر گیا اپنی وہ کرتوت جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. موسیٰ نے کہا ہاں اس وقت وہ حرکت مجھ سے سرزد ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں سے تھا، اسی لیے جب میں نے تم لوگوں سے خوف محسوس کیا تو میں نے تم سے گریز کیا، پھر میرے رب نے مجھے حکمت عنایت فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے قرار دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ. اور تم مجھ پر اس بات کا احسان جتاتے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا ہے، یہ تو غلامی تھی، احسان نہیں تھا۔
فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے درباریوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ فرعون نے لوگوں سے کہا جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کا پروردگار ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قیدیوں میں شامل کروں گا۔ موسیٰ نے کہا اگر میں تیرے پاس واضح چیز معجزہ لے آؤں تو؟ فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو اسے لے آؤ۔ پس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ دفتن نمایاں اژدہا بن گیا، اور گریبان سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ تمام ناظرین کے لیے چمک رہا تھا۔ قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے درباریوں سے کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں ہرکارے بھیج دو کہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو تمہارے پاس لے آئیں۔ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون۔ چنانچہ مقررہ دن کے مقررہ وقت پر جادوگر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہو جاؤ گے؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ شاید ہم جادوگروں کے پیچھے چلیں اگر یہ لوگ غالب رہیں۔ جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے کوئی صلہ بھی ہوگا۔ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون۔
فرعون نے کہا ہاں، اور اس صورت میں تو تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا تمہیں جو پھینکنا ہے پھینکو۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کے جاہ و جلال کی قسم، بے شک ہم ہی غالب آئیں گے۔ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اس نے دفتن ان کے سارے خود ساختہ دھندے کو نگل لیا۔ اس پر تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون۔ فرعون نے کہا میری اجازت سے پہلے تم موسیٰ کو مان گئے، یقیناً یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، ابھی تمہیں تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا، میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے ضرور کٹوا دوں گا اور تم سب کو ضرور سولی پر لٹکا دوں گا۔ وہ بولے کوئی حرج نہیں، ہم اپنے رب کے حضور لوٹ جائیں گے۔ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کو نکل پڑیں، یقیناً آپ کا تعاقب کیا جائے گا۔ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون۔ ادھر فرعون نے شہروں میں ہرکارے بھیج دیے، ان کے ساتھ یہ کہلا بھیجا کہ بے شک یہ لوگ چھوٹی سی جماعت ہیں اور انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے، اور اب ہم سب پوری طرح مستعد ہیں، چنانچہ ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکال دیا ہے اور خزانوں اور بہترین رہائش گاہوں سے بھی۔ اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی فرعون کے لوگ ان کے تعاقب میں نکل پڑے۔ جب دونوں گروہ ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے جانے والے ہیں۔ قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم
وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار یقیناً میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھا دے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اپنا عصا سمندر پر مارے، چنانچہ دریا پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ عظیم پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور وہاں ہم نے دوسرے گروہ کو بھی نزدیک کر دیا۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا، اس کے بعد دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً آپ کا پروردگار ہی بڑا غالب آنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ اور انہیں ابراہیم کا واقعہ بھی سنا دیجیے۔ انہوں نے اپنے باپ، چچا اور اپنی قوم سے کہا، تم کس چیز کو پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور اس پر ہم قائم رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ ابراہیم نے کہا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری سنتے ہیں یا تمہیں فائدہ ضرور دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا ہے۔ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم نے ان کی حالت دیکھی ہے جنہیں تم پوچھتے ہو؟ تم اور تمہارے گزشتہ باپ دادا بھی پوچھتے رہے ہیں۔ یقیناً یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا، پھر مجھے زندگی عطا کرے گا، اور میں اسی سے امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ پروردگارا، مجھے حکمت عطا کر اور صالحین میں شامل فرما۔ واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون
من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. اور آنے والوں میں مجھے حقیقی ذکر جمیل عطا فرما اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں قرار دے، اور میرے باپ چچا کو بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور مجھے اس روز رسوا نہ کرنا جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس روز نہ مال کچھ فائدہ دے گا اور نہ اولاد، سوائے اس کے جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آئے۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے نزدیک لائی جائے گی اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کی جائے گی۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا تمہارے وہ معبود کہاں ہیں اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پوچھتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں یا خود کو بچا سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. چنانچہ یہ خود اور گمراہ لوگ منہ کے بل جہنم میں گرا دیے جائیں گے، اور سارے ابلیسی لشکر سمیت، اور وہ اسی میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے قسم بخدا ہم تو صریح گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر درجہ دیتے تھے، اور ہمیں تو ان مجرموں نے گمراہ کیا ہے۔ آج ہمارے لیے نہ تو کوئی شفاعت کرنے والا ہے اور نہ کوئی سچا دوست۔ کاش ہمیں ایک بار پھر پلٹنے کا موقع مل جاتا تو ہم مومنین میں سے ہوتے۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں اکثر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً آپ کا پروردگار ہی غالب آنے والا رحم کرنے والا ہے۔ نوح کی قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی جب ان کی برادری کے نوح نے ان سے کہا کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. انہوں نے کہا ہم تم پر کیسے ایمان لے آئیں جبکہ ادنا درجے کے لوگ تمہارے پیروکار ہیں؟
نوح نے کہا مجھے علم نہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کا حساب تو صرف میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم اسے سمجھتے، اور میں مومنوں کو دھتکار نہیں سکتا، میں تو صرف صاف اور صریح انداز میں تنبیہ کرنے والا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں ضرور سنسار کر دیا جائے گا۔ نوح نے کہا اے میرے پروردگار، بتحقیق میری قوم نے میری تکذیب کی ہے، پس تو ہی میرے اور ان کے درمیان حتمی فیصلہ فرما، اور مجھے اور جو میرے ساتھ مومنین ہیں ان کو نجات دے۔ فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ چنانچہ ہم نے انہیں اور جو ان کے ہمراہ بھری کشتی میں سوار تھے سب کو بچا لیا، اس کے بعد ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا رحم کرنے والا ہے۔ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ قوم عاد نے پیغمبروں کی تکذیب کی جب ان کی برادری کے ہود نے ان سے کہا کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک بے سود یادگار بناتے ہو اور تم بڑے محلات بناتے ہو، گویا تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور جب تم کسی پر حملہ کرتے ہو تو نہایت جابرانہ انداز میں حملہ آور ہوتے ہو، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ نیز اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی جن کا تمہیں بخوبی علم ہے، اس نے تمہیں جانوروں اور اولاد سے نوازا، نیز باغات اور چشموں سے مالا مال کر دیا، بلا شبہ مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ انہوں نے کہا تم نصیحت کرو یا نہ کرو ہمارے لیے یکساں ہے، یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادات ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح انہوں نے ہود کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے،
اور بتحقیق آپ کا پروردگار ہی بڑا غالب آنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کی برادری کے صالح نے ان سے کہا، کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس بات پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم۔ کیا تم لوگ یہاں پر موجود چیزوں، نعمتوں میں یوں ہی بے فکر چھوڑ دیے جاؤ گے؟ باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے نرم خوشے ہیں۔ وتنحتون من الجبال بيوتا فارغين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين۔ اور تم پہاڑوں کو بڑی مہارت سے تراش کر گھر بناتے ہو، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ لوگوں نے کہا، تم تو بلا شبہ سحر زدہ آدمی ہو۔ ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم۔ اور تم ہم جیسے بشر کے سوا اور کچھ نہیں ہو، پس اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی معجزہ پیش کرو۔ صالح نے کہا، یہ ایک اونٹنی ہے، ایک مقررہ دن اس کے پانی پینے کی باری ہوگی اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی پینے کی باری ہوگی۔ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ اور اسے بری نیت سے نہ چھونا، ورنہ ایک بڑے ہولناک دن کا عذاب تمہیں گرفت میں لے لے گا۔ تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پھر وہ ندامت میں مبتلا ہوئے، چنانچہ عذاب نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا پروردگار ہی بڑا غالب آنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون۔ قوم لوط نے بھی رسولوں کی تکذیب کی
جب ان کی برادری کے لوط نے ان سے کہا کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس رب العالمین پر ہے۔ کیا ساری دنیا میں سے تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس ہی جاتے ہو، اور تمہارے رب نے جو بیویاں تمہارے لیے خلق کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين۔ وہ کہنے لگے اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو تجھے بھی ضرور نکال دیا جائے گا۔ لوط نے کہا میں تمہارے اس کردار کے سخت دشمنوں میں سے ہوں، پروردگارا مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے برے کردار سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل خانہ کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے باقی سب کو تباہ کر دیا، اور ان پر ہم نے بارش برسائی، پس تنبیہ شدہ لوگوں پر یہ بہت بری بارش تھی۔ ان فی ذلک لآیة وما كان اکثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایکا والوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ جب شعیب نے ان سے کہا کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين۔ تم پیمانہ پورا بھرو اور نقصان پہنچانے والوں میں سے نہ ہونا، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تم تو بس سحر زدہ ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون۔ اور تم تو بس ہم جیسے انسان ہو، نیز ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، بس تم سچے ہو تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو،
شعیب نے کہا میرا پروردگار تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ انہوں نے شعیب کو جھٹلا ہی دیا، چنانچہ سائبان والے دن کے عذاب نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ بے شک وہ بہت بڑے ہولناک دن کا عذاب تھا، اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور یقیناً آپ کا پروردگار ہی بڑا غالب آنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ اور بتحقیق یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، جسے روح الامین نے اتارا آپ کے قلب پر تاکہ آپ تنبیہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، صاف عربی زبان میں۔ اور اس قرآن کا ذکر انبیاء ما سلف کی کتب میں بھی ہے۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ کیا یہ قرآن ان کے لیے ایک نشانی معجزہ نہیں ہے کہ اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عربی پر نازل کرتے اور وہ اسے پڑھ کر انہیں سنا دیتا تب بھی یہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ اس طرح کے دلائل دے کر ہم نے اس قرآن کو ان مجرموں کے دلوں میں سے گزارا ہے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ۔ پھر بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب دیکھ نہ لیں، بس یہ عذاب ناگہاں اور بے خبری میں ان پر واقع ہوگا، تو وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکے گی؟ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے عجلت کر رہے ہیں؟ یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم انہیں برسوں سامان زندگی دیتے رہیں، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان کے ساتھ وعدہ ہوا تھا۔ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين۔ تو وہ سامان زندگی ان کے کسی کام نہ آئے گا جو انہیں دیا گیا تھا، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس بستی کو تنبیہ کرنے والے تھے، یاد دہانی کے لیے،
اور ہم کبھی بھی ظالم نہ تھے۔ اور اس قرآن کو شیاطین نے نہیں اتارا، اور نہ یہ کام ان سے کوئی مناسبت رکھتا ہے، اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں۔ وہ تو یقیناً وحی کے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ پس آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکاریں، ورنہ آپ بھی عذاب پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو تنبیہ کیجیے، اور مومنین میں سے جو آپ کی پیروی کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے کردار سے بیزار ہوں، اور بڑے غالب آنے والے مہربان پر بھروسہ رکھیں، جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کی نشست و برخاست کو بھی۔ وہ یقیناً بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے بدکار پر اترتے ہیں۔ وہ کان لگائے رکھتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں اسے کرتے نہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، اور کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اور مظلوم واقع ہونے کے بعد انتقام لیں، اور ظالموں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کو پلٹ کر جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنين۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ تاسین، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں، مومنین کے لیے ہدایت و بشارت ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یقیناً ان کے لیے ہم نے ان کے افعال خوشنما بنا دیے ہیں، پس وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔
اور اے رسول، یہ قرآن آپ کو یقیناً ایک حکیم دانا کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ اس وقت کا ذکر کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں جلد ہی اس میں سے کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آتا ہوں یا انگارہ سلگا کر تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو ندا دی گئی، بابرکت ہو وہ جس کا جلوہ آگ کے اندر ہے، اور بابرکت ہو وہ جو اس کے پاس ہے، اور پاکیزہ ہے سارے جہاں کا پروردگار اللہ۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی غالب آنے والا حکمت والا اللہ ہوں، اور آپ اپنا عصا پھینک دیں۔ جب موسیٰ نے دیکھا کہ عصا سانپ کی طرح جنبش میں آ گیا ہے، پیٹھ پھیر کر پلٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ندا آئی، اے موسیٰ، ڈریے نہیں، بے شک میرے حضور مرسلین ڈرا نہیں کرتے، البتہ جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہو پھر برائی کے بعد اسے نیکی میں بدل دیا ہو تو یقیناً میں بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اپنا ہاتھ تو اپنے گریبان میں ڈالیے، بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہے جنہیں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف آپ کو جانا ہے، بے شک وہ بڑے فاسق لوگ ہیں۔ جب ہماری نشانیاں نمایاں ہو کر ان کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو صریح جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ ان نشانیوں کے منکر ہوئے، حالانکہ ان کے دلوں کو یقین آ گیا تھا۔ ایسا انہوں نے ظلم اور غرور کی وجہ سے کیا۔ پس اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور بتحقیق ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، اور ان دونوں نے کہا ثنائے کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عنایت فرمائی۔
وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. اور سلیمان داؤد کے وارث بنے اور بولے اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی کی تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں سب طرح کی چیزیں عنایت ہوئی ہیں، بے شک یہ تو ایک نمایاں فضل ہے. اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی جماعت بندی کی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. اس کی باتیں سن کر سلیمان ہنستے ہوئے مسکرائے اور کہنے لگے پروردگارا مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جن سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے، اور یہ کہ میں ایسا صالح عمل انجام دوں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما. سلیمان نے پرندوں کا معائنہ کیا تو کہا کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. میں اسے ضرور سخت ترین سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا مگر یہ کہ میرے پاس کوئی واضح عذر پیش کرے. زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے حاضر ہو کر کہا مجھے اس چیز کا علم ہوا ہے جو آپ کو معلوم نہیں، اور ملک سبا سے آپ کے لیے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو ان پر حکمران ہے اور اسے ہر قسم کی چیزیں دی گئی ہیں اور اس کا عظیم الشان تخت ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا رکھے ہیں اور اس طرح ان کے لیے راہ خدا کو مسدود کر دیا ہے، پس وہ ہدایت نہیں پاتے.
کیا وہ اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہری اعمال کو جانتا ہے؟ توجہ فرمائیں، اگلی آیت مستحب سجدے والی آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ سلیمان نے کہا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کے پاس ڈال دے، پھر ان سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ ملکہ نے کہا، اے دربار والو، میری طرف ایک محترم خط ڈالا گیا ہے، یہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور وہ یہ ہے، خدائے رحمان رحیم کے نام سے، تم میرے مقابلے میں بڑائی مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو، میں تمہاری غیر موجودگی میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کیا کرتی۔ انہوں نے کہا، ہم طاقتور اور شدید جنگجو ہیں، تاہم فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم کرنا چاہیے۔ قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کرتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے، اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیج دیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ پس جب وہ سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دے رکھا ہے، جبکہ تمہیں اپنے ہدیے پر بڑا ناز ہے۔ اے ایلچی، تو انہی کی طرف واپس پلٹ جا، ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر ضرور آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ذلت کے ساتھ ضرور نکال دیں گے، اور وہ خوار بھی ہوں گے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين
قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنوں میں سے ایک عیار نے کہا، میں اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں یہ کام انجام دینے کی طاقت رکھتا ہوں، امین بھی ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا وہ کہنے لگا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس نصب شدہ دیکھا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار یقیناً بے نیاز اور صاحب کرم ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ سلیمان نے کہا، ملکہ کے تخت کو اس کے لیے انجانا بنا دو، ہم دیکھیں کیا وہ شناخت کر لیتی ہے یا شناخت نہ کرنے والوں میں سے ہوتی ہے۔ جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا، کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے کہا، گویا یہ تو وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اور سلیمان نے اسے غیر اللہ کی پرستش سے روک دیا کیونکہ پہلے وہ کافروں میں سے تھی۔ ملکہ سے کہا گیا، محل میں داخل ہو جائیے۔ جب اس نے محل کو دیکھا تو خیال کیا کہ وہاں گہرا پانی ہے، اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا، یہ شیشے سے مرصع محل ہے۔ ملکہ نے کہا، پروردگارا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کی برادری کے صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق بن کر جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، نیکی سے پہلے برائی کے لیے کیوں عجلت کرتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطيرنا بك وبمن
معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون۔ وہ کہنے لگے تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے بدشگونی کا سبب ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے بلکہ تم لوگ آزمائے جا رہے ہو۔ اور اس شہر میں 9 دڑے باز تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کے وقت صالح اور ان کے گھر والوں پر ضرور شب خون ماریں گے، پھر ان کے وارث سے یہی کہیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے اور ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے مکارانہ چال چلی تو ہم نے ایسی حکیمانہ تدبیریں کی کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ پس دیکھ لو ان کی مکاری کا کیا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو نابود کر دیا، پس ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے نتیجے میں ویران پڑے ہیں۔ اس میں علم رکھنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ اور ہم نے ایمان والوں کو نجات دی اور وہی تقوی والے تھے۔ اور لوط کا وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پرستی کے لیے مردوں کا رخ کرتے ہو؟ بلکہ تم تو جاہل قوم ہو۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين۔ تو ان کی قوم کا بس یہی جواب تھا کہ وہ کہیں لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے لوط کی بیوی کے، ہم نے اس کا مقدر یہ بنایا تھا کہ وہ پیچھے رہ جائے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی جو ان کے لیے بہت ہی بری بارش تھی جنہیں تنبیہ کی گئی تھی۔ کہہ دیجئے ثناء کامل ہے اللہ کے لیے اور سلام ہو اس کے برگزیدہ بندوں پر، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟